من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند وسلم. جو شخص خود کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے. الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے. پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر امام حسین بادشاہ ہو رہا ہے ان مکانوں مکینوں ماتمیوں عزاداروں کی حفاظت کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے. جتنے مومنین و مومنات حاضر ہیں علی ولی اللہ پہ قائل یہاں موجود ہیں جو کسی مجبوری پریشانی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے ان کی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بلند آواز سے. جس کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے اس کے دل میں جتنی جتنی قائم آل محمد کے ظہور کی تڑپ ہے وہ اتنی بلند صلوات تلاوت کرے. مالک آپ کو سلامت رکھیں. بادشاہ ذاتی ہر دکھ تکلیف پریشانی سے ہر عزادار کو محفوظ فرمائیں. ہر سانس کے ساتھ یہی دعا ہے ہر ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو. اپنی کسی تکلیف سے حسین کا عزادار اشکبار نہ ہو. اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں گی. نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے. مصرع تو اول سے آخر تک تمام ماتمیوں کی توجہ کے لیے میں نے پڑھا. میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے میں اس بیچ بھی مجلس میں پڑھ سکا. مصائب کا حصہ شہزادوں کا پچھلی مرتبہ بھی میں نے شہزادوں کی کتاب یاد ہے میں پڑھ کے گیا. ماں کا حصہ فضائل کا مصیبت میں شہزادوں کی پڑھوں گا تاکہ اگر ماں کا اندازہ ہو جائے تو اس کی تربیت کے قد کا پتہ چل جاتا ہے. جیسی گود ہوتی ہے ویسی تربیت ہوتی ہے. جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے. مصرع چوتھا نظر کر رہا ہوں اور میرے دماغ میں 24 گھنٹے ہو گئے بابا جی رات کی. کل رات میں نے یہ 2 4 5 باتیں کی ہیں اقبال ٹاؤن اور ابھی تک ان کی داد اور دعا میرے اندر گونج رہی ہے. وہاں 3را سال ہے یہاں 9واں سال ہے تو کم از کم جتنی داد اتھے ہوئی ہے نا اس تو 3 گنا زیادہ اتھے ہونی چاہیے. نہ دکھنے والے کا عزت عالیہ کی پڑھ رہا ہوں. اس عزت میں اگر کوئی شریک ہوا تو مجھے بتائیے گا. نہ ہوا تو وکیل شاہی میرے لیے دعا کیجیے گا. نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے. خطابتوں کے شہر کا چراغ زینب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بڑے دنوں بعد آ جائے ہیں ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہے نا کہ میں انج کراں گا ہاتھ اٹھتے چاہوں گا تذاکر وڈا ہو جائے گا یا میں نکاح ہو جاؤں گا یہ 2 گلا چھوٹ لیں. تھی سارے بھی چپ کر جاؤ تو میں وہی ہوں جو میں ہے وہاں. تھی سارے بھی بولو گے تو تھوڑے عقیدے کا اظہار ہے. تھی بی بی سلام کرنا میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں کرنا. تو میں مصرع ایک نظر کر رہا ہوں عزت عالیہ کی پڑھ رہا ہوں. ذاکر ویسے یہاں سے شروع کرتا ہے پھر یہاں جاتا ہے پھر یہاں جاتا ہے پھر یہاں جاتا ہے. میں پہلی گالی شبیر بھائی اتھے رکھ کے شروع پہ کرتا. چوتھے مصرع پہ توجہ کیجیے گا. نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے. خطابتوں کے شہر کا چراغ زینب ہے. کون ہے میری شہزادی؟ کیا ہے 5 اماموں نے مشورہ اسے تو طے ہوا نا خدا کا دماغ زینب ہے. جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ کیا کر رہا
ہم آگے جانے کی کوشش میں مصرع پڑھتا ہوں۔ نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے، خطابتوں کے شہر کا چراغ زینب ہے، کیا ہے 5 اماموں نے مشورہ اس سے، چھوٹی عزت ہے۔ ابھی تو ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، گوگل پہ جا کے بندہ بھئی 2 انگلیاں مارے نا ہر شے سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی کسی کی طبیعت میں عجلت ہو جلدی ہو، ابھی جب تک میں اگلے مصرے پڑھتا ہوں طاہر بھائی وہ کھولے گوگل جا کے چیک کرے حجت کی تعریف لغت میں کیا ہے۔ حجت وہ ہوتی ہے جو زمین پہ رہ کے اللہ کی مشیر ہوتی ہے، جو زمین پہ رہ کے بڑی داد علی شیٹ قسم ہے ایسے تو اس بندے نے بہنا چاہیے میں کرانا سبحان اللہ کھنگ دے بھی داد دے جسے یہ عزت ملی ہو کہ وہ زمین پر رہ کے توحید کو مشورہ دے، جو حجت زمین پہ اللہ کو مشورہ دیتی تھی وہ اکٹھی ہو کے زینب سے مشورہ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور 2-4 عزتیں میں عالیہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے مصرے پہ داد نہیں ہوتی، موسلی نہیں ہوتی، میں نے پہلے مصرے تے چوتھے مصرے تے جنی داد دے ہوتے میں نے لگے کہ میں تھوڑے پڑھتا پہ تو تسی میری گل سن دے پہ ہو تو طے ہوا نا خدا کا دماغ زینب ہے۔ کون ہے میری شہزادی؟ مجھے اس گھر کی مظلومیت پڑھنی آتی ہے، مجبوری پڑھنی نہیں آتی۔ کون ہے؟ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ قبضہ بھی ہے۔ میں ممبر پیچھے لے آؤں گا جو بندے سیدہ کو سلام نہیں کر سکتے۔ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ قبضہ بھی ہے۔ ہاتھ میں یہ قبضہ کافیہ ہے، نام رہو میرا پتر اور تیری خیر ہوئے نا، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ اٹھ کے ادھر آئے، اٹھ میرا پتر ادھر ادھر میری تلاش ہو جاندی ہے۔ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ قبضہ بھی ہے، ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ قبضہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے۔ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ قبضہ بھی ہے۔ میں گریبان دے دوں گا شبیر بھائی اس کے ہاتھ میں جو میری بات غلط ثابت کرے، جو اس بات غلط ثابت نہ کر سکے اور بولے بھی نہ، پھر میں انہیں بھی شیر آ جائے۔ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور کلیجہ جو رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عامر پہ قبضہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے۔ عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، ثانی زہرا بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اٹھا دے بھیا، آپ بھی اٹھا دے یار۔ قبضہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے۔ عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال، سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ اس بی بی کو ثانی زہرا ہونے کے لیے چادر کی محتاجی نہیں ہے، یہ نہیں کہ چادر ہے تو ثانی زہرا ہے۔ مثل شاید میں 2-3 رباعیات پڑھنے کے بعد پڑھتا لیکن میرا دل کر رہا ہے۔ 11 محرم 61 ہجری، علی کی علی بیٹی توحید اوڑ کے کربلا سے توحید بچانے نکلی۔ میں کیا کروں تو صاحب بھی میری عادت خراب کی تھی ہے۔ کسی پہلے دن تو خیبر خندق سنتے تو میں تو وہی تک کوئی سناتا رہتا۔ توحید اوڑ کے توحید بچانے کے لیے نکلی ہے۔ پھر پہلے مصرے سے مجھے بڑی دعا چاہیے رہی، توحید اوڑ کے توحید بچانے کے لیے نکلی ہے۔ کربلا کی سرحد پہ عالیہ پہنچی، قافلہ جب روانہ ہوا ہے، کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو کے بی بی نے اپنا وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا۔ پیچھے آواز آ رہی ہے، پیچھے آواز آ رہی بھائی، آپ کے ہاتھ تو مجھے نظر آتے رہے نا جی۔ اپنا وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا، اپنی عین اللہ ہی نگاہ سے حسین کو دیکھا۔ حسین نو کے نیزہ پہ بالکل ویسے سفر کر رہے تھے جیسے کبھی سلیمان اپنے تخت پہ سفر کرتا تھا، بالکل تخت سلیمان کی طرح۔ علی کا لال نو کے نیزہ پہ
सफर कर रहा था, भाई के सर को देखा, फिर बीबी ने मुड़ के करबला की खाक पे भाई के बदन को देखा, फिर सर से बात नहीं की, खाके करबला पे पड़े हुए मुझे आखिरी बंदे जो अपने अंदर ये तय किए बैठे हैं कि मैं अली दी धी दा नौकर मैंने मां प्यो मंगे अली दी धी दा मातमी करके। ओ एक बंदा बोले जिदे अंदर शक होवे कि मैं पता नहीं किदा सदका किदी दुआ की मेरा मकसद है, उठ के भी टूट जाए तो मैंने गिला कोई नहीं, अरमान कोई नहीं। भाई के खाके करबला पे पड़े हुए बदन की तरफ देख के अली और अब्बास के मुश्तरका जलाल को अपने दहन में समेट के बीवी फरमाती भाई के बदन से मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। हाय 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 हाय, अब जो आए वो पीछे ही रहे, बीच में कोई ना आए। मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर। मैं इसके बाद मसाइल शुरू कर दूं तो मैं मुतमईन हूं, फदाइल की नौकरी मुकम्मल है। मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। फरमाती मैं शाम में लिख के आऊंगी के जफाए हारी है चैन जीता। फरमाती भैया ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की, मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं शाम में लिख के आऊंगी के जफाए हारी है चैन जीता, ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की, मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। अब इतनी बड़ी दाद के बाद इतनी बड़ी अकील शरी दाद लेना ना बड़े कलेजे की बात है, दाद देना भी एडी गल तो बात काल शरी बड़ी कमाल की बात है। लेकिन अगर मैं बात अगली करूँ तो फिर बोले अरे आज जाहिल मौलवी ये कह रहा है शिया कमले ने जी हस्ती की गल करते हैं ना उन्होंने बधा चढ़ा के उसे लै जाते हैं, अकल पिछे रह जाती है तो वो शख्सियत अगे टुर जाती है। अली की बेटी लाखों के हजूम में कातिलों का हजूम, जो अब्बास के कातिल थे, जो हुसैन के कातिल थे, जो अकबर के कातिल थे, उनमें अली की बेटी चलती गई है। न लहजे में लड़खड़ाहट, न कदमों में डगमगाहट, न लहजे में कोई लफ्जा, न परेशानी, न माथे पे कोई पल, कुछ भी नहीं। मुतमईन आगे जाती रही, खुतबे देती रही, चलती रही। भाई आखिर को तो वो मस्तूर थी, आखिर मस्तूर थी। मस्तूर जितनी भी दलेर हो वो कैसे इतने हुजूम में जा सकती है, वो कैसे बगैर डरे रह सकती है। मैंने कहा बेशक अली की बेटी मस्तूर थी, लेकिन वो मसला ये है जिसने अब्बास की जलालत को, जिसने अब्बास की जलालत को कहरे तौहीद, जिसने अब्बास की जलालत में कहरे तौहीद को संभाला हो, और शामी कुत्तों से वो डरे कैसे जिसने गाजी से शेर पाला हो। किधर गया अली की बेटी का नौकर है सामने का कमाल है। आती है भैया शामी कुत्तों से वो डरे कैसे जिसने गाजी सा सिर्फ दो कदार मुझे और पढ़ना, सिर्फ एक ये पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, उसके नतीजे में एक चार मिसरे पढ़ते हैं और फिर हम मसाइब का हिस्सा शुरू। एक सवाल बड़े अरसे से फिर इसकी आवाज़ आज ना गड़बड़ कर रही है, बीच में कुछ होता है इसे। एक सवाल मेरे अंदर बड़ी देर से है, इतने बड़े इज्तिमा में मुझे नहीं पता ये गली के दाएँ बाएँ कितने मातमी अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। गुजर के तो मैंने इन्हीं में से जाना है। अभी मैं जाना जाना को रोक के मैंने मेरी गल का जवाब दे ना तो देख के शक रखांगा। अगर शबीर ज़ैनब को मदीना से नहीं लाते, अगर शबीर ज़ैनब को, बड़ी देर सोचता रहूँ, अगर शबीर ज़ैनब को मदीना से नहीं लाते, अगर शबीर ज़ैनब को मदीना से नहीं लाते तो फिर मौला का खालिक से भला वादा वफा होता और बंदे हाथों से ही वो फातिहा शाम कहलाई। खुले हाथों से आती तो जरा सोचो कि क्या खा गया मेरी दाल, खा गया मेरी दाल। आप जिए अली दीदी का
فاتحہ شام کہلائی، کھلے ہاتھوں سے آتی تو ذرا سوچو کہ کیا 2 منٹ میری بات سنتے ہیں۔ اللہ کا ایک بڑا عزتدار نبی تھا، بڑے کچھ انوکھے سے فضائل، انوکھے سے ٹائٹل اللہ نے اس نبی کو عطا کی، نام ہے سرکار عیسیٰ۔ کچھ عزتیں ایسی ہیں جو باقی انبیاء کو اللہ نے نہیں عطا کی، جو عیسیٰ نبی کو عطا کی۔ پہلی عزت وقت کی بطول کا بیٹا ہے، وقت کی عیسیٰ بھی اپنا بندہ ہے، داد دینی ہے۔ عیسیٰ تے افسار رل کے امام زمانہ پیچھے نماز پڑھنی ہے، پھر داد دینی ہے عیسیٰ نے، ٹھیک۔ وقت کی بطول کا بیٹا ہے، ہاں جی، بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے، نسل سے نہیں، نطفے کی پیداوار نہیں، اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، حجت ہے، ولی اللہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، آج تک زندہ ہے، باقاعدہ زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ انتظار کر رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، بالکل زندہ ہے۔ اتنی ساری عزتیں ہیں، لیکن اللہ نے اتنی ساری عزتوں کے باوجود ایک دو عزتیں اور اسے عطا کی، معجزات عطا کیے۔ کیا کہ جو پیدائشی کوڑی ہوتا تھا نا، پیدائشی جسے کوڑ کا مرض ہوتا تھا، عیسیٰ اسے ہاتھ لگاتا تھا، ایک لمحے میں شفا یاب ہو جاتا تھا۔ ایک اور معجزہ اللہ نے عطا کیا، وہ جس مردے کو چاہتا تھا، چاہے وہ مردہ سامنے پڑا ہو یا اس کی قبر ہو، ادھر جا کے اسے کہتا تھا اٹھ، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، دعا نہیں مانگتا تھا، منت نہیں مانگتا تھا، مصلی نہیں بچھاتا تھا، مصلی نہیں بچھاتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا، وہ مردے کے قریب جا کے کہتا تھا اٹھ جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ نبی کا معجزہ ہے، مردے کو قبر پہ یا کفن میں لیٹے ہوئے کو کہتا تھا اٹھ، اسی لمحے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ کتنے سارے ٹائٹل ہیں عیسیٰ کے پاس، ان کے بعد اسے یہ اختیار ملا کہ وہ مردے کو کہ اٹھ، اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ او میں اب آپ کو ایک اور ہستی سناؤں، اب آپ کو بعد میں پتہ لگے گا کہ یہ عالیہ پڑھتا بیچ میں عیسیٰ نبی نے کسی پاس سے اس پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، یہ اس کا اختیار دے میں رکھنا، مردے کو کہتا تھا اٹھ، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، جس بھی مردے کو کہتا تھا اٹھ جاتا تھا۔ عالیہ آ گئی دربار شام حسین کی جیت کا اعلان کرنے، جتنی تسی میری عادت خراب کی تھی نا بغیر نصر تو داد لینا جی، میں بالکل نہیں اس پاس سے جانا ہے۔ دربار شام علی کی علی بیٹھی، تخت پہ ایک حیوان جسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مجمع نو ڈاؤٹ کے بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں مجمع دیکھ کے تو میں کنفیوز ہو گیا۔ نا 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 نا، میں نے ادھر اس سے زیادہ مجمع دیکھا ہوا ہے، بڑے بڑے مجمع ہیں، میری کنفیوژن بالکل 1% نہیں ہے۔ میں سچی مجھے ٹور پاؤں اس بندے والے پاسے جڑا کہ بھی اتھوں میں علی دی دھی دا نوکر بھی ہاں تے میرا بولن تے گل سن کے دل نہیں آیا۔ عالیہ دربار میں کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہوں اس مناسب لمحے کا جب میں بھائی کی جیت کا اعلان کروں۔ ایک منشی نے، ایک نوکر نے، ایک مشیر نے، ایک سیکٹری نے مثل پیش کی، اسے ہم نے فلاں کو بھی مار دیا، ہم نے فلاں کو شہید کر دیا، ہم نے فلاں کو قتل کر دیا، ہم جنگ جیت کے آگئے ہیں، ہم جنگ جیت کے آگئے۔ جیسے جیسے وہ جنگ کا حال بتا رہے ہیں، اس کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں غرور آ رہا ہے، میں نے جنگ جیت لی، میں نے جنگ جیت لی، میں نے جنگ جیت لی۔ اس کو پتہ چلا علی کی بیٹی حسین کی بہن جس کے ساتھ اس کی لڑائی تھی، اس کی بہن دربار میں آئی ہوئی ہے۔ اس نے علیہ کو مخاطب کر کے اس نے کہا علی کی بیٹی دیکھا میرا اختیار، دیکھا میرا اختیار، یہ آمد و رفت بند ہو تو میں اگلا لفظ کہوں، دیکھا میرا اختیار۔ بی بی ایک قدم آگے بڑھی، اس کی طرف دیکھ کے فرماتی کیا اختیار ہے؟ اس نے کہا اگر حسین میری بیعت کر لیتا میں حسین کو شہید نہ کرتا، میں حسین کے خانوادے کو قتل نہ کرتا، میں حسین کے بچے نہ مارتا، میں بھانجے بھتیجے شہید نہ کرواتا، میں حسین کے احباب اور انصار نہ مرواتا۔ بی بی نے کہا پھر؟ اس نے کہا یہ تھوڑا اختیار ہے کہ حسین میری بیعت کرتا تو میں اس کی جان بخش دیتا۔ بی بی کہتی یہ تیرا اختیار ہے؟ اگر تو مجھے اپنا اختیار دکھانا چاہ رہا ہے میں تیرے دربار میں ہوں، دیکھ تیرے دربار میں روشن دان ہیں، ان سے ہوا آ رہی ہے، روک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بھول گئی بھئی رات علی داد تو گل ٹپ گئی ہے۔
یہ تو نہیں رکتی، یہ تو نہیں رکتی۔ اچھا یہ تیرے دربار کے باہر تیرے ہی سپاہیوں اور فوجیوں کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، گھوڑے کھڑے ہیں پتھروں پہ۔ جب گھوڑا سم مارتا ہے تو اس کے سم مارنے کی آواز آتی ہے، کھڑا کھڑا گھوڑا ہنہناتا ہے، چل اس کے سموں کی آواز روک، اس کے ہنہنانے کی آواز روک۔ اس نے کہا جی نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا انہیں جانوروں میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں، اونٹ جب سر ہلاتا ہے تو اس کی گھنٹی کی آواز آتی ہے، چل گھنٹی کی آواز روک، گھنٹی کی آواز روک، گھنٹی کی آواز روک۔ اس نے کہا جی وہ بھی نہیں رکتی۔ بی بی نے کہا کیا تیرا اختیار ہے؟ نہ تجھ سے ہوا رکتی ہے، نہ تجھ سے ہنہناہٹ رکتی ہے، نہ تجھ سے سموں کی آواز رکتی ہے، نہ تجھ سے گھنٹیوں کی آواز رکتی ہے، یہ تیرا اختیار ہے؟ کیا تیرا اختیار ہے؟ اس نے کہا جی اختیار یہ تھوڑا ہے، اختیار یہ تھوڑا ہے، آئے آئے کتھے کتھے ماتمی بیٹھے نہ لی دی دھی دے میں پتہ لگے گا۔ یہ تیرا اختیار ہے، نہ تو ہوا روک سکتا ہے، نہ تو گھنٹیوں کی آواز روک سکتا ہے، نہ ہنہنانے کی آواز روک سکتا ہے، نہ سم مارنے کی آواز روک سکتا ہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ اختیار دیکھ لیں، میں تجھے اپنا اختیار دکھاتی ہوں۔ میں اس نے کہا ابھی بھی اختیار، بھائی شہید کر دیا، بچے شہید کر دیے، بھاجے بھتیجے شہید کر دیے، سر پہ چادر کوئی نہیں، پورا قافلہ رسیوں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے، ابھی بھی اختیار ہے؟ بی بی نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا دکھائے، کہتی دیکھ لیں۔ اس نے کہا جی، بی بی کہتی یہ یحییٰ نبی کی قبر ہے، اٹھاؤں؟ یار یہاں سے دو ہاتھ نہیں اٹھے۔ فرمایا یہ یحییٰ نبی کی قبر ہے، جو بندے شام پاک ہو کے یہ میں تیرے در میں یہ یحییٰ نبی کی قبر ہے، اٹھاؤں؟ بی بی نے یہ نہیں کہا یحییٰ اٹھ، فرمایا اٹھاؤں؟ عالیہ نے کہا اٹھاؤں؟ یحییٰ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بی بی نے کہا اٹھاؤں؟ یحییٰ نبی قبر میں اٹھا۔ بی بی نے کہا اٹھاؤں؟ یحییٰ کی قبر پھٹی۔ بی بی نے کہا اٹھاؤں؟ یحییٰ کفن جھاڑتا ہوا باہر آ گیا، کفن جھاڑتا ہوا باہر آیا، عالیہ کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، اے علی کی بیٹی میرا سلام قبول کر۔ عالیہ نے کہا یحییٰ میں نے تو تجھے کہا ہی نہیں اٹھ، میں نے تو تجھے کہا ہی نہیں باہر آ، میں نے تو تجھے کہا ہی نہیں قبر سی، باہر کیوں آیا؟ میں اسی آخری لفظ میں سلام کر رہا ہوں فضائل کی گفتگو کا، میں نے تجھے کہا کہ زندہ ہو۔ ہاتھ باندھ کے یحییٰ کہتا علی کی بیٹی آپ فرما رہی تھی میں یحییٰ کو اٹھاؤں، یہ سوچ رہا تھا کیسے اٹھے گا، میں نے اٹھ کے بتایا ایسے اٹھا۔ یہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کیسے اٹھے گا، میں نے اٹھ کے بتایا ایسے۔ یہ اختیار ہے علی کی بیٹی۔ میں نے دو دن سے اپنا ایک مائنڈ ایسا کیا ہے فضائل تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھ کے مسائل زیادہ پڑھ سکیں۔ شہادت، مصیبت، دکھ ان شہزادوں کا پڑھنا ہے جو آج تک یہی حسرت لیے بیٹھے ہیں ایک بار ہماری ماں ہمیں پیار کرے۔ کسی کو سمجھ آئی میری بات؟ جن کے دل میں طاہر بھائی آج تک 1400 سال ہو گئے یہ اسی بات کی تڑپ ختم نہیں ہو رہی، حسرت شہزادوں کی پوری سیدزادہ نہیں ہو رہی کہ ایک بار ہماری ماں کبھی ہمارا نام لے کے روئے۔ آپ نے ہر مجلس میں یہ سنا ہوگا کہ جو شہید پڑھا جاتا ہے نا، جس شہید کا دکھ پڑھا جاتا ہے مجلس میں، اس شہید کی ماں ضرور آتی ہے۔ آج میں اون محمد پڑھ رہا ہوں اور میں اس یقین سے پڑھ رہا ہوں آج بھی ان شہزادوں کا پرسہ لینے ان کی ماں نہیں بلکہ کربل کی ہر ماں آئی ہوئی ہے، ہر
ہر ماں کو یہ پتہ ہے نا، ہم جائیں یا نہ جائیں ہمارے بیٹے کا دکھ سننے کے لیے یہ علی کی بیٹی ضرور جاتی ہے۔ آج ہر ماں علیہ کا قرضہ اتارنے یقیناً یہ پردے میں آئی بیٹھی ہوتی ہے۔ 2 منٹ صرف میری بات سن لو۔ کافی آدھے سے زیادہ اجتماع فضائل سے نکل کے مسائل میں آ گئے ہیں، تو تھوڑے سے رہ گئے وہ بھی میرے ساتھ صرف 2 منٹ کی میری بات سن لو۔ جب حسین 28 رجب کو قافلہ لے کے مدینہ سے رخصت ہوئے ہیں اس وقت یہ جوڑی ساتھ نہیں نکلی، بابا کے پاس سیدہ رکھی۔ 8 ذی الحج کو حسین حج کو عمرے میں بدل کے مکہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ تیسری منزل پہ پہنچا، مکہ سے نکل کے تیسرے مقام پہ پہنچا۔ یہ کنیز علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آئی، محمل کا پردہ ہٹا کے کنیز کہتی ہے سیدہ پیچھے دور کہیں گرد پھٹی ہے، آثار ہے جیسے کوئی قافلہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ بی بی نے کہا پتہ کرو کس کا قافلہ ہے۔ کنیز نے کہا بی بی قافلہ اتنے فاصلے پہ ہے کہ ابھی اس کی شناخت نہیں ہو رہی، لیکن دور سے دیکھنے پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ علم جعفر طیار کا ہے۔ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے، کیا کمال بھائی، کوئی ایسا کو طرح سے نالی دی دھی دا توڑے گریے تے بھی تے توڑے معیار سماعت فضائل دے حوالے نہ بڑے خوش نصیب لوگ تو نصیب۔ بی بی علم جو دور سے نظر آ رہے نا وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ سرکار جعفر طیار کا۔ میرے بھئیہ حسین کو قافلہ روکے، اگر علم جعفر طیار کا ہے روک کے پوچھو، قافلے کو ساتھ میں لاؤ اور انہیں پوچھو کیا بات۔ قافلہ علی کی بیٹی کے حکم پہ حسین نے روک دیا، پیچھے والے قافلے کو ساتھ میں لایا گیا۔ اس قافلے کی سالاری سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار کرتے ہوئے ساتھ قافلہ پورا ایک دستہ لے کے قافلے میں ساتھ شریک ہوئے۔ حسین بادشاہ کا سلام کیا، سلام کا جواب لیا، حسین کے آگے ہاتھ باندھ کے عبداللہ فرماتے مولا ان محملوں میں سے عالیہ کا محمل کون سا ہے؟ میں نے حالانکہ اس میں مصائب کی کوئی بات نہیں کی، لیکن بندوں کا ذہن کسی جگہ چلا گیا ہے۔ مولا ان محملوں میں سے میں اپنے کاغذات میں سے پہلا لفظ کہہ رہا ہوں مصائب کا، جن بندوں نے پہلے دن سے ہی آج 5واں دن میری ہر مجلس سنی ہے، میں ایک پوری مجلس غالباً 2 محرم کی ایک جملے میں بند کر کے آپ کے جھولی میں رکھتا ہوں جی میں توڑا دل کرے ہوں میں لفظ رسول کرے جی۔ مولا نے کہا وہ محمل جو ہے نا وہ عالیہ کا ہے۔ عبداللہ چلتے چلتے محمل کے قریب آئے، محمل کا پردہ ہٹایا، سلام کیا علی کی بیٹی کو۔ بی بی نے عبداللہ کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو کے سلام کا جواب دیتے ہی پہلا لفظ یہ کہا ہے عبداللہ آپ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ عبداللہ میں واپس نہیں جا سکتی، میرا حسین آگے جا رہا ہے، میں نہیں واپس جا سکتی۔ نہیں عالیہ نہیں، میں آپ کو لینے نہیں آیا۔ جب کہا نا میں لینے نہیں آیا تب عالیہ کا دل تھوڑا مطمئن ہوا۔ اچھا عبداللہ حکم فرمائے، خیریت سے سفر کیا ہے؟ عبداللہ فرماتے بی بی میں آپ سے ایک شریعت کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ جس بندے کو پتا ہے میرا موضوع کیا ہے، جس بندے نے ان شہزادوں کے حوالے سے کوئی ایک آدھ مجلس پہ سن رکھی ہے، اس لفظ میں اپنے دل نے جا دیو تو خدا دی قسم ساری رات دے گری آستے کافی ہے، ساری رات رو رو کے ماتم کر کر کے علی دی دھی دے اس حوصلے میں سلام کرو، حق ادا نہیں ہوں۔ میں آپ سے عالیہ شریعت محمد کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ محمد میں بیٹھی بیٹھی سیدہ فرماتی عبداللہ محمد کی شریعت کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جس سے آپ کو واقفیت نہیں ہے؟ عبداللہ فرماتے نہیں عالیہ میں نے مسئلہ خالصتاً بطول کی بیٹی سے پوچھنا تھا۔ عبداللہ حکم فرمائے۔ عبداللہ سر جھکا کے کہتے ہیں عالیہ اگر کوئی بادشاہ کوئی بڑا سردار گھر سے کسی بڑے مقصد مشن کے لیے نکل رہا ہو، دشمن زمانہ ہو، ڈر ہو اسے نظر لگ سکتی ہے، ڈر ہو اسے نظر لگ سکتی ہے، تو اس کی نظر دور کرنے کے لیے کیا حکم ہے شریعت محمد کا؟ بی بی نے کہا عبداللہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس بادشاہ کا صدقہ اتارو، اس کی نظر اتارو، آپ کا کام ہو جائے گا، اس کی مشکلیں ٹل جائیں گی۔ بی بی کی طرف دیکھ کے عبداللہ فرماتے پھر بی بی فیصلہ خود کرو، حسین سے بڑا سردار کوئی نہیں، دین بچانے سے بڑا کام کوئی نہیں، زمانہ حسین کا دشمن ہے۔ عالیہ اگر اس سفر میں اگر دین بچانے کے اس سفر میں حسین کو نظر لگنے کا خطرہ ہوا، تیرے پاس صدقے کا انتظام ہے؟ عالیہ تیرے پاس صدقے کا بندوبست ہے؟ تڑپ کے محمد علی کی بیٹی کہتی نہیں عبداللہ میں جلدی میں نکل آئی، میں صدقے کا بندوبست نہیں کر سکی، کتنے تک ماتمی ہائے کرن تے میں لفظ توڑی کلیجے لوتے توڑے رکھنے لگا، تیرے پاس کوئی صدقے کا بندوبست ہے؟ بی بی نے کہا نہیں میں عبداللہ جلدی میں نکل آئی، بندوبست نہیں کر سکی۔ نہیں کا لفظ
دن تو گزر گئے نا، صبح 4 دن سید رہ گئے. ایک لفظ میں عمران شاہ جی آپ سے لے کے وہ جو دوست کھڑے ہوئے تھوڑے ہستے تو ہم سمجھ آوے بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے نا گھر جا کے جو پردے میں بھی نا کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، انہوں جا کے پوچھا جائے تھوڑے ویر نے جڑی گل کیتی سی نا وہ درد کتنا سی وہ تم سمجھا دیں پھر ساری رات گریہ کرے جائے. 28 رجب کو حسین نکلے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج کی 8 تاریخ، 28 ذی الحج، 28 ذیقعد تک 4 مہینے بنتے، 12-13 دنوں پر 4.5 مہینے بعد دونوں شہزادے ماں کو دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ یقین تھا ابھی ہم ماں کے قریب جائیں گے ماں ہمیں سینے لگائے گی، ابھی ہم ماں کے پاس جائیں گے ماں ہمیں گلے سے لگائے گی، ماں ہماری زلفیں سنوارے گی، ماں ہماری پیشانی چومے گی، ماں ہمارے رخساروں پہ بوسہ دے گی. اس یقین سے ترسے ہوئے تڑپے ہوئے طاہر بھائی شہزادے دونوں ماں کی طرف دوڑے. ماتم کری اگر تیرے اندر کتے ماتمی کو بیٹھے تھے بچے اس یقین سے ماں کی طرف دوڑے. ابھی 3 قدم سیدہ رہتی تھی، بی بی نے دیکھا دونوں بچے دوڑ کے میری طرف آ رہے ہیں. سیدہ نے دونوں ہاتھ یوں بلند کیے، فرماتی ہے آن محمد ادھر ہی رک جاؤ، تم نے اپنے بابا سے سنا نہیں، تم حسین کا صدقہ ہو اور میں بطول کی بیٹی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے. تم نے بابا سے نہیں سنا، تم دونوں میرے بھائی کا صدقہ. جماعت میں تھا گیا ادھر تک حلی نہیں ہے. مقتل کی لفظ بی بی نے روکا، ایسے محسوس ہوا شہزادوں کو جیسے زمین نے ہمارے پاؤں پکڑ دیے، وہی پاؤں منجمد ہو گئے، ٹھہر گئے، جم گئے قدم. ادھر کھڑے کھڑے دونوں کی آنکھوں سے علی دی دھی تیرے کلیجے نو کائنات دے شیعہ سلام کر دینا، تیرے حوصلے نو کائنات دے ماتمی سارے سلام کر دینا. ادھر عبداللہ بچوں کو ماں کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. 3 حصے میرے مضمون کے تھے جی، 1 مکمل ہو گئے، اگلا شروع ہو گئے. عبداللہ واپس چلے گئے شہزادے حسین کے قافلے کے ساتھ. 8 ذی الحج کے بعد 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچائے. 2 محرم تک پتہ نہیں کتنی دفعہ شہزادے جب ماں کے سامنے آئے ہیں نا، اماں ایک دفعہ تو پیار کر. ساڑیاں جڑیاں ماں نے نا انہوں نے پیار دی سن مثال نہیں لگنی کہ ماں ہوئے زینب جائیے، بیٹے ہوں محمد جیسے، اور ماں کہے میں تمہیں پیار نہیں کروں گی. 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، اماں پیار کر. بی بی نے کہا نہیں تم صدقہ ہو. 4 کو پانی بند ہو گیا، اماں پیار کر. بی بی نے کہا صدقہ ہو. 7 کو پانی ختم ہو گیا، اماں پیار کر. فرمایا نہیں تم صدقہ ہو. شب عاشور 10 محرم کا سورج نکل آیا، اللہ کرتا یہ نہ نکلتا. انہوں شاید اندازہ ہی نہیں کہ سورج نے چڑھ کے علی دیاں دھیاں دا کتنا نقصان کیتا ہے. ایک اللہ بے کے سوچیے سورج نے علی دی دھی نو لٹیا کتنا ہے. 10 محرم کا سورج نکلا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے میرا آج آخری دن ہے. دونوں شہزادے حسین کے دائیں بائیں گھوم رہے. ماموں ہمیں اجازت، ماموں میدان جانے کی اجازت دے دیں. حسین فرما رہے لفظ میں نظر کر رہا ہوں. حسین فرما میں لفظ کہہ کے چپ کر جاؤں گا تو جتنا تھوڑا دل کرے اس تے ہائی کرے آجے تو علی دی دھی دا معیار سمجھ آوے. ماموں ہمیں میدان جانے کی اجازت. آخر دونوں شہزادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حسین فرماتے میرے بچوں تمہاری اجازت میرے پاس نہیں ہے، تمہاری اجازت اس کے پاس ہے کہ خود جس کے پاس حسین کی اجازت ہے. تمہاری اجازت اس کے پاس ہے جس کے پاس تھوڑی دیر بعد خود میں نے اجازت لینے جانا ہے. حسین نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، دوسرا حصہ مکمل ہونے کو جا رہے ہیں. دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ کے خیمے میں لا کے حسین نے کہا لیا اپنی جوڑی سے آخری ملاقات کر. حسین نے بچوں کا ہاتھ چھوڑا، چھوڑ کے حسین باہر چلے گئے. جیسے ہی حسین کے جانے کے بعد خیمے کا پردہ گرا، دونوں بچے ایسے گرے ہیں ماں کے قدموں میں جیسے بلندی سے پانی نشیب کی طرف آتا ہے. اماں اب تو ہم نے چلے جانا ہے، اب تو ہمیں پیار کر. آئے ہائے آئے ہائے. بچے بیٹھ جا نیچے، بیٹھ جا ادھر یار، بیٹھ جا تیری خیر ہوئے، بیٹھ جا بیٹھ جا. اماں اب ہم نے چلے جانا ہے اور پھر واپس نہیں آنا.
अम्मा एक दफ़ा प्यार कर। बीबी ने दोनों शहजादों से मुखातिब होकर एक बात की है। बीबी फरमाती है औन मोहम्मद मेरे बच्चों मेरी दो शर्तें, मेरी दोनों शर्तें पूरी करो, जितना प्यार कहोगे मैं तुम्हें करूँगी। औन माँ के कदमों पे हाथ लगा के कहता है अम्मा हम तेरे प्यार के लिए इतने तरसे हुए हैं, तेरी हर शर्त कहने से पहले कबूल है। हाय हाय अम्मा तेरी हर शर्त बयान करने से पहले मंजूर है। बीबी ने कहा नहीं औन ऐसे नहीं, नहीं मेरा बच्चा मोहम्मद ऐसे नहीं। अच्छा अम्मा हुक्म करें। बीबी फरमाती है जो बंदे करबला गए हो जरा हाथ खड़ा करो एक बारी, तो इस गल का दर्द पता लगे। गए हो जी मौला जेड़े नहीं गए तुम करबला लैके जान ये मंजर विखाने गल तुम उत्थे जाके ज्यादा अखी देख के ज्यादा समझ आएगी। बीबी ने कहा तुम्हें पता है ना तुम्हारे मामू हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थके हुए हैं। शायद मेरी यहाँ की तारीख में पहला लफ्ज है जो जाया हो गया नजर शाह। तुम्हें पता है ना तुम्हारे मामू भाइयों की भतीजों की अंसार की अहबाब की लाशें उठा उठा के थके हुए हैं। जी अम्मा खुल के कहने के जा रही। बीबी कह रही तुमने मैदान जाके अभी ज़ीन छोड़ देनी है। मेरे बच्चों तुमने ज़ीन छोड़ देनी है, लेकिन मेरी पहली शर्त ये है तुमने अकबर की जागीर में नहीं उतरना। तुमने अकबर की जागीर में नहीं उतरना। मान लीजिए इन बंदों को मैं गिनना शुरू करूँ ना तो कल हो जाती है, इतनी तादाद बैठी है। इन्हें जो हर 100 च 14 मातमी इस गल से हाय करने अगली थे मिल लगे सारा इज्तिमाई रो पे अम्मा तामील होगी। दूसरी शर्त बीबी ने कहा भी तुमने मैदान जाना है, तुम्हें पता है ना मेरा हुसैन कितना प्यासा है, तुम्हें पता है ना अकबर ने पानी नहीं पिया, तुम्हें पता है ना मेरा अब्बास प्यासा है, तुम्हें पता है ना सकीना प्यासी है, तुम्हें पता है ना असगर 6 महीने का प्यासा है, पानी नहीं। अम्मा हुक्म। बीबी फरमाती जाके जंग करो, लेकिन एक बात याद रखना मुझे बाद में कोई ये ना कहे ज़ैनब तेरे बच्चे लड़ते लड़ते फुरात के पास जाके पानी देख रहे थे। इस बंदे की तवज्जो मजलिस में नहीं, उसके लिए मेरी बात ही नहीं है। कोई मुझे ये ना कहे ज़ैनब तेरी जोड़ी पानी को देख रही थी। अम्मा तामील होगी। दोनों शहजादे माँ के कदमों से उठे बाहर जाने लगे। मोहम्मद बाहर औन वापस आए। माँ मैं तो तेरा बड़ा बेटा हूँ, एक दफा तो प्यार कर। शुरू कर रहा हूँ जी मसाइब। अब अम्मा एक दफा प्यार कर। अम्मा मैं बड़ा तरस रहा हूँ तेरे प्यार के लिए। बीबी ने कहा और पहली शर्त मेरी दोनों भाइयों के लिए, ये शर्त मेरी तेरे अकेले के लिए। अम्मा हो तूने ज़ीन छोड़नी है? जी अम्मा। तूने करना है मेरे भाई हुसैन को सलाम। जेड़े थोड़े थोड़े पहुंच रहे हो, तूने करना है मेरे भाई हुसैन को ज़ीन छोड़ते हुए सलाम। जब तक हुसैन आके न कहे कि औन मैं राजी, तूने माथे से हाथ नहीं हटाना। हुण हाय की थी ने, हुण हाय की थी ने, हुण हाय मैंने सुनाई दी। मैं बंद करके सुनी है, मैंने नहीं पता किस किस की थी, लेकिन मैंने सुनाई दी। तूने पेशानी से हाथ नहीं हटाना। अम्मा तामील होगी। मेरा बच्चा शरायत पूरी करो, प्यार तो मैं दुनिया तो वखरा करांगे। औन भी चले गए, मोहम्मद भी चले गए, अब आदम क्या है? बीबी तशरीफ फरमाओगी मुसल्ले पे, हुसैन आगे सैयदा के खैमे के दरवाजे पे, शहजादे चले गए मैदान। आलिया की नजरें हैं भाई के चेहरे पे, हुसैन की आंखें हैं दोनों शहजादों पे। हुसैन मुस्कुरा रहे हैं खैमे के दर पे खड़े होके और फरमा क्या रहे हैं, ज़ैनब तेरी जोड़ी बड़ा अच्छा हमला कर रही है। एक बिल्कुल बाबा अली की तरह लड़ रहा है, एक बिल्कुल चचा जाफर तैयार की तरह लड़ रहा है, एक खैबर याद करवा रहा है, एक बद्र ओहद के हमले याद करवा रहा है। मैं लफ्ज भेज रहा हूँ, अल्लाह करे शिया ना हो जड़ा है न करे। ज़ैनब तेरी जोड़ी बड़ी कमाल लड़ रही है। एकदम बीबी ने देखा हुसैन का चेहरा परेशान हुआ, फरमाती है भैया क्या हुआ? हुसैन कहते ज़ैनब ये तेरे बच्चों को क्या हो रहा है? ये लड़ते लड़ते जब दरिया के पास जाते हैं, ये अपनी तलवार दरिया में डाल के अपने हाथ आंखों पे क्यों रख लेते? और ये तेरे बच्चे हमला रोक के हाथ आंख, जिसे मातम नहीं आ रहा वो ये समझे मैं मजलिस का हिस्सा। और मैंने लगा किसी मासूम दी आमद है, और वाकई हर अख के थले बतूल का रुमाल आ गया है।
आम में डाल के दोनों हथेलियां आंखों पे क्यों रख लेते हैं? बात सुन के मुस्कुरा के सैयदा ने सजदा शुक्र किया, मालिक तेरा बड़ा शुक्रिया, मेरी जोड़ी मेरी लाज रख रही। मैं सैयद एक लफ्ज़ कहता हूँ, उस लफ्ज़ पे मैं दुआ मांगूंगा, मैं मन ही नहीं सकता, मैं उस लफ्ज़ पे जाके दुआ मांगा, मेरी दुआ कबूल ना हो। मैंने अपने साइयां ते मां नहीं पता दिया है, उन्हें मेरी आज तक कोई रद्द नहीं। अल्लाह दी कसम मेरे साईं बड़े करीब ने, वसदे सारी दुनिया करीम है। असां उन्होंने मनिया जिन्हें जनाजियां ते खलो के करीमी दिखाई है, जेड़े अपने पुत्रों के जनाजे ते खलो के दुनिया को पुत्र देंदे ने, असीं उन्होंने मनिया। शहजादों ने दोबारा हमला किया, हुसैन फिर दाद दे रहे हैं, तेरे बच्चे बड़ा कमाल हमला कर रहे हैं। चंद लम्हे गुजरे थे, जेड़ा बंदा मेरे नाल सफर पे करता है, चंद लम्हे गुजरे थे, हुसैन के तासुरात फिर बदले। आलिया ने फरमाया भैया अब क्या हुआ? हुसैन फरमाते ज़ैनब ये तेरी जोड़ी को क्या हो रहा है? ये लड़ते लड़ते करबला से बाहर क्यों जा रहे हैं? ज़ैनब ये तेरी जोड़ी लड़ती लड़ती करबला से बाहर क्यों जा रही है? बीबी ने कहा मालिक तेरा शुक्रिया, अब मुझे आखिर तक मातमियों का हाथ सर पे चाहिए, जो ज्यादा लफीस है वो चला जाए, मुझे इसकी जाने की तकलीफ कोई नहीं। अगला लफ्ज़ कह रहा हूँ, बीबी ने कहा भैया ये मेरी वसीयत पे अमल कर रहे हैं, आप इधर ही रहे। चंद लम्हे गुजरे, ये हुसैन की पेशानी पे बाल है, तड़प के अली खलाल बाहर जा रहा था। बीबी ने कहा भैया किधर? तड़प के हुसैन कहते ज़ैनब तेरे मोहम्मद ने ज़ीन छोड़ दी है। इस वक्त मैं कहना चाहिए कुछ यार, इस लम्हे का सदका मालिक तेरे बेटे को बड़ा मातमी बनाए, मालिक तेरे बच्चे को सेहत अता करे, मालिक सारे आदे मातमी पुत्रां सलामत रखे। अभी मुझे पढ़ना है, चले जा रहे ज़ियारत लेना ना जान दियो, तुसी मेरे वाले पासे तवज्जो करो। ज़ैनब तेरे मोहम्मद ने, बच्चा बैठ जाए इधर ही, तेरे मोहम्मद ने ज़ीन छोड़ दी है, तेरे मोहम्मद लफ्ज़ सुनिए जी मलिक साहब, तेरे मोहम्मद ने ज़ीन छोड़ दी। तड़प के उठी, भाई का दामन पकड़ के बीबी कहती जहां उतरा है वहीं गिर जाएगा, जहां गिरा है वहीं सो जाएगा, जब तक तू जाके उसे लाएगा तब तक मेरे सामने बैठ, मैं तेरा चेहरा देखूं। हुसैन तू थोड़ी देर का हौसला हौसला हौसला, अभी मुझे 1-1.5-2 मिनट मानी जी और पढ़ना है, रदी मुझे पढ़ना भी। जहां उतरा है वहीं गिर जाएगा, जहां गिरेगा। परसों गालिबन मैंने बरामदगी कराई सरकार की, मौला दी कसम पता नहीं मेरे को पूछो ने दर्द की मैं दस नहीं सकता, लेकिन दर्द बड़ा है। मोहम्मद ने ज़ीन छोड़ दी, सरकार आन अकेला हमला कर रहा है, मेरे बादशाह ने हमला करते करते जख्म इतने लगे, या अचानक आन ने सर उठाया, आसमान की तरफ देख के कहता मालिक तुझे पता है ना मैं ज़ैनब का बेटा हूँ। इसका दर्द मैं बयान नहीं कर सकता, निकल केड़ी। मालिक तुझे पता है मैं ज़ैनब का बेटा हूँ, मालिक मैं अली का नवास हूँ, मालिक मेरी रगों में जाफर तैयार का खून है, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आज तक तुझसे सवाल कोई नहीं किया, मेरे हक ढेर सारे हैं, पहला और जिंदगी का आखिरी सवाल मेरी बात रद्द न करना। मेरी माँ ने हुक्म दिया था सलाम करना है, मालिक कोई रास्ता ऐसा बना मैं सलाम करूं और मामू के आने तक मेरा हाथ रह जाए, जेड़ा थोड़े रुआन वास्ते गलत पड़े मौला उन्हें छई ना होते देन, जेड़ा दर्द सुन के हाय ना करे, जेड़ा छत सीने ते ना मारे ओ जाने आन दी मां जाने, आन की आवाज़ मालिक मेरा हाथ यहाँ रह जाए। अभी ये बात